ارم ذات العماد، وہ شہر جو ریت نے نگل لیا۔ یہ بات آج سے نہیں، ہزاروں سال پہلے کی ہے، جب دنیا میں ریگستان صرف ویرانی نہیں بلکہ تہذیبوں کا مرکز ہوا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک وسیع صحرا میں ایک شہر آباد تھا، ایک ایسا شہر جس کی مثال اس وقت پوری دنیا میں نہیں ملتی تھی۔ اس شہر کا نام تھا ارم ذات العماد۔ کہا جاتا ہے کہ ارم کے ستون اتنے بلند تھے کہ دور سے دیکھنے والا انہیں پہاڑ سمجھ بیٹھتا تھا۔ اس کے محلات سنگ مرمر سے بنے تھے، بازار سونے اور چاندی سے بھرے رہتے تھے، اور خوشحالی ہر دروازے پر دستک دیتی تھی۔ یہ قوم تجارت میں ماہر، فن تعمیر میں بے مثال اور طاقت میں بے حد مضبوط تھی۔ مگر جیسے جیسے دولت اور طاقت بڑھی، ویسے ویسے ان کے دلوں میں غرور بھی جاگ اٹھا۔ وہ کہنے لگے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہمیں کون مٹا سکتا ہے؟ انبیاء اور ناصحین انہیں بار بار خبردار کرتے رہے، انصاف کرو، کمزوروں پر ظلم نہ کرو، اپنی طاقت کو آزمائش سمجھو، نہ کہ فخر۔ مگر ارم کے لوگ ان باتوں پر ہنس پڑے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ناقابل شکست ہیں۔ پھر ایک دن فضا میں عجیب سا سناٹا چھا گیا، ہوا رک سی گئی، آسمان پر بادلوں کی لکیریں بننے لگیں، اور پھر ایک ایسی آندھی اٹھی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ آندھی صرف ایک دن نہیں چلی، یہ چلتی رہی 7 راتیں اور 8 دن۔ وقفہ۔ ریت کے پہاڑ ہوا میں اڑنے لگے، محلات زمین بوس ہونے لگے، اور غرور ریت میں دفن ہونے لگا۔ لوگ اپنے گھروں سے نکلے مگر کوئی پناہ نہ ملی۔ ہر طرف صرف شور، تباہی اور چیخیں تھیں، اور پھر خاموشی۔ جب آندھی تھمی تو وہاں نہ کوئی شہر تھا، نہ محلات، نہ ستون، بس ایک سنسان ریگستان۔ ارم ریت کے نیچے دفن ہو چکا تھا۔ صدیوں تک دنیا نے اسے محض ایک افسانہ سمجھا۔ لوگ کہتے رہے، یہ تو بس پرانی کہانی ہے۔ مگر جدید دور میں جب سائنس نے آسمان سے زمین کو دیکھا، تو سیٹلائٹ تصاویر نے ریت کے نیچے قدیم راستوں اور گول دائروں کی نشاندہی کی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے کہا، یہ کسی عام بستی کے آثار نہیں، یہ کسی عظیم شہر کے نشانات ہیں۔ آج بھی ارم ذات العماد ایک راز ہے، ایک سوال ہے، ایک تنبیہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت وقتی ہوتی ہے، دولت فانی ہوتی ہے، مگر غرور قوموں کو مٹا دیتا ہے۔ جو خود کو ہر چیز سے بڑا سمجھ لے، وقت اسے ریت بنا دیتا ہے۔